نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مکہ المکرمہ کی پاک سر زمین سے اکبر مکی۔ آج یوم الجمعہ ہے۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو جمعہ مبارک ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائی اور دوستوں، میں اس وقت موجود ہوں حرم بیت اللہ شریف کے احاطہ صحن میں اور مکہ کلاک ٹاور کے بالکل ہی نیچے۔ آج میں ہمیشہ کی طرح آپ سب اسلامی بہن بھائی اور اپنے ویورز کے لیے کچھ ایسی معلومات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جسے سن کر دیکھ کر آپ کا عقل دنگ رہ جائے گا۔ وہ معلومات کیا ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ہوٹل پہ کچھ لوگ آئے، تقریباً 6 7 8 لوگ تھے، جو تقریباً ہی معذور قسم کے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ ایک مائی بھی تھی، جو 2 معذور لوگوں کو جن کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، ایک کے بھی دونوں ہاتھ نہیں تھے، دوسرے کے بھی دونوں ہاتھ نہیں تھے، وہ مائی اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے منہ میں روٹی کے نوالے دے رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا دیکھو کتنی خوش قسمت مائی ہے جو اتنی ہی خدمت ان معذوروں کے لیے کر رہی ہے۔ اور ساتھ میں نے دیکھا 3 4 اور لوگ بھی بیٹھے تھے جو معذور تھے، وہ تقریباً پیروں سے معذور تھے۔ تو میرے ساتھ میرا ایک دوست بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا یار کتنی خوش قسمت مائی ہے جو اپنے ہاتھوں سے ان معذوروں کی خدمت کر رہی ہے، اور ساتھ میں ویل چیئر بھی کھڑی تھی، 3 4 5 ویل چیئر بھی تھی۔ تو وہ میرا دوست کہنے لگا اکبر بھائی آپ نہیں جانتے یہ کون ہے مائی، یہ ہر سال یہاں پہ آتی ہے اور عمرے پہ معذور لوگوں کو لے کر آتی ہے اور ان سے دھندا کرواتی ہے، بھیک منگواتی ہے۔ یہ اپنے پیسوں سے ان لوگوں کو لے آتی ہے، اور یہاں جو بھی وہ کمائی کرتے ہیں، جو بھی بھیک کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، رات کو یہ جب آتے ہیں اپنے دھندے سے فارغ ہو کر، تو یہ لوگ یہیں ہمارے ہوٹل پہ بیٹھ کے حساب کرتے ہیں، آدھے آدھے لیتے ہیں، آدھے وہ مائی لیتی ہے اور آدھے وہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اسلامی اور پاکستانی بھائی وہ لیتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بہت ہی حیرانگی ہوئی۔ میں گیا ان کے ساتھ بیٹھ گیا، میں ویڈیو بنانے کی میں نے کوشش کی تو وہ مائی رونے لگ گئی کہ بھائی صاحب ایسا نہ کریں، ہماری ویڈیو نہیں بنائیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی شریک ہیں، ہماری بھی جان پہچان کے لوگ ہیں پاکستان میں، وہ اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ہمارے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ میں نے کافی کوشش کی مگر وہ عورت جو تھی مائی وہ رونے لگ گئی، میں نے چھوڑ دیا۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں ویڈیو نہیں بناتا، آپ اپنی زبانی مجھے بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آپ ان کو کھانا کھلا رہی ہیں اور یہ سب 7 8 آدمی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے اور کسی کا بازو نہیں ہے۔ تو اس نے وہی حقیقت بتائی جو میرے دوست نے مجھے حقیقت بتائی کہ اسی طرح میں ان لوگوں کو لے آتی ہوں، وہاں سے میں کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہوں جو یہاں پہ آئیں، ان کو دیکھ کر ہر شخص ان کو جو خیرات دے، بھیک دے۔ تو میں یہ 3 لوگ ایسے لے آئی ہوں جن کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں، ان کو میں کھانا کھلانا میرا حق بنتا ہے، اور ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ ان کے کوئی گھر والے تو ساتھ نہیں ہیں، نہ تو ہوٹل والے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو خیر میں نے بات آئی گئی کر دی۔ وہ لوگ ڈیلی ہمارے ہوٹل پہ ابھی بھی آتے ہیں، کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ ساتھ میں ان کا ایک ہوٹل ہے، ان لوگوں نے ایک ہوٹل کا کرایہ منتھلی پہ لیا ہوا ہے، ڈیلی پہ نہیں، منتھلی پہ۔ تو ہمارا تو جی خیر دھندا ہے، کوئی آئے لنگڑا ہے، لولا ہے، نابینا ہے، کوئی ہمیں تو پیسوں سے کھانا دینا ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کو کھانا فری میں بھی دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو یہیں پہ ختم ہوئی۔ آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، مصر ہے، ترکی ہے، نائجیریا ہے، اس قسم کی حرکتیں اور اس کے فارمولے دوسرے ملکوں کے لوگ تقریباً نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو بہت کم قلیل تعداد میں شاید ہوں گے، لیکن میری نظروں میں کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ خیر جی وہ لوگ چلے گئے تو یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے میں پولیس اسٹیشن گیا کسی کام کے سلسلے میں، جو متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ کچھ لوگ میری جان پہچان کے، بلکہ میرے اچھے خاصے دوست تھے۔ جب میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے میری بہت
عزت کی، حوصلہ افزائی کی، اور جس طرح رسپیکٹ ہوتی ہے ایک آئے ہوئے مہمان کی، ان لوگوں نے مجھے خوب پروٹوکول دیا۔ تو باتوں باتوں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک عورت اور ایک مرد، میل فیمیل، ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا اور میرا پروٹوکول دیکھا تو وہ جو مرد تھا وہ میرے پاس آیا، السلام علیکم، کیا حال ہے جی، خیریت، آپ پاکستانی ہو؟ میں نے بولا ہاں، حالانکہ میں عربی جبے میں تھا۔ بولا ماشاءاللہ آپ کی تو یہاں پہ بہت کافی جان پہچان ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، اور سبھی لوگ آپ سے بہت پیار کرتے اور عزت سے آپ سے پیش ہے، سلام دعائی، تو ہمارا ایک مسئلہ ہے وہ بھی حل کرا دو۔ میں نے بولا بھائی صاحب بولیں، میں تابعدار ہوں، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ان لوگوں نے بولا کہ ہم دبئی سے آئے ہیں، UAE سے، عرب امارات سے، عمرے پہ آئے ہیں، ہمارا بیگ چوری ہو گیا یا گم ہو گیا اللہ ہی جانتے ہیں، ہمارے اخراجات اسی بیگ میں تھے، ابھی ہم نے دبئی جانا تھا، ہمارے پاس کوئی اور ہیلا وسیلہ نہیں تھا۔ ایک پیٹرول پمپ پہ ہم کھڑے ہو گئے، جو شخص آتا ہم نے پیٹرول کے اور کھانے کے پیسے اکٹھے کرنے تھے، جو شخص آتا ہم ان سے 5-10 ریال لیتے تاکہ ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ پولیس کی موبائل گاڑی آئی اور ان لوگوں نے ہمیں پکڑا اور پکڑ کے یہاں پولیس اسٹیشن میں لے آئے، اور ابھی ہمارا خروج یعنی ایگزیکٹ انٹری کر رہے ہیں پاکستان۔ ہمارے ساتھ ہماری گاڑی بھی ہے، ہمارا وہ بچہ بھی ہے، وہ سامنے دیکھے، وہ میری وائف بھی سامنے بیٹھی ہے۔ پلیز مہربانی کریں، ہماری جو ہے نا داد رسی کرا دی اور ہماری جان چھڑوا دیں، ہم بہت غریب ہیں۔ رونے لگے، مئی بھی جو عورت بیٹھی تھی وہ بھی اٹھ کے آ گئی، وہ بھی رونے لگی اور میرے پیروں کو چھونے لگی۔ میں نے بولا بھئی آپ آرام سے بیٹھے، میں آپ کا مسئلہ حل کرا سکتا ہوں۔ یہ سعودی حکومت ہے، یہ کسی سے کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کرتی، اور نہ ہی ان کو کوئی پیسے لینے کا شوق ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ ایسا کچھ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، بے انصافی کبھی بھی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ تو میری پہچان کا جو شخص وہاں پر تعینات تھا، آن ڈیوٹی تھا، میں اس سے جا کر ملا۔ میں نے بولا بھائی صاحب یہ ہماری قوم کے پاکستانی بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ لوگوں نے انہیں پکڑا، یہ چند پیسے اکٹھے کر رہے تھے دبئی جانے کے لیے، ان کے پاس اخراجات نہیں تھے، کھانے کے پیسے نہیں تھے، ایک بچہ بھی تھا، اس بچے کے لیے بھی کھانے کے پیسے نہیں تھے، آپ نے ان کو پکڑا اور آپ ان کی ایگزیکٹ انٹری کر رہے ہیں اور ان کی گاڑی بھی ہے، تو یہ تو زیادتی ہے۔ تو وہ شخص جو ڈیوٹی پر مامور تھا ہنسنے لگ گیا، بولا اکبر بھائی بیٹھو، میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا اٹھو، میں گیا، ایک چھوٹا سا روم تھا، وہاں پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پہ تقریباً 15 سے 18 20 شاپر تھے، 15 سے 20 شاپر، جن میں 1 ریال، 2 ریال کے نوٹ، 5 ریال کے نوٹ، 10 ریال کے نوٹ، 50 ریال کے نوٹ تھے، بھرے پڑے تھے۔ اس طرح اس کی گتھیاں نہیں بنی ہوئی تھی، اسی طرح بغیر گتھیوں کے 18 17 15 16 شاپر تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اکبر بھائی دیکھو، اگر یہ مجبور تھے تو یہاں پیٹرول بہت سستا ہے، یہ تو 100 ریال میں بھی دبئی پہنچ سکتے تھے، 100 ریال کا کھانا لگا لو، 24 گھنٹے کا سفر ہے، 200 ریال بڑی بات ہوتی ہے، 100 ریال کا پیٹرول آرام سے دبئی لے کر جا سکتا ہے، اور کھانا بھی آپ کو پتہ ہے کہ 7 ریال 8 ریال میں ایک آدمی کھانا بھی آرام سے کھا سکتا ہے۔ ان لوگوں نے 24 22 20 گھنٹے کے بعد دبئی یہ دیکھیں، یہ 18 20 چھاپر، ہم کیا بولیں کہ یہ مجبوری ہے یا یہ کوئی یہ مجبوری ہے یا یہ ان کا بزنس ہے، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مجبوری ہوتی ہے 50 ریال کی، 100 ریال کی، حد 200 ریال کی، حد 300 ریال کی۔ ان لوگوں نے تو کوئی 10-12 ہزار روپیہ اکٹھا کیا ہوا، یہ 10-12 ہزار کیا پیٹرول کیا، یہ دبئی جانے کا خرچہ ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں۔ پھر اس نے ان کا پاسپورٹ دکھایا، پاسپورٹ پہ ان کے عمرہ کے ویزے 3 سال کرونا سے پہلے کے اور 2 سال کرونا کے بعد کے 5 سال کے ویزے لگے ہوئے تھے۔ وہ 1 سال میں 3 سے 4 بار آتے تھے، 3 سے 4 بار آتے تھے۔ تو دیکھیں جی، جو 1 سال میں 3 یا 4
بار آتا ہے، اگر ان کی جیب کٹ گئی، ان کا بیگ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، آج نیٹ کا زمانہ ہے، وہ اپنے ورثہ کو پاکستان یا عرب امارات میں بھی فون کر سکتے تھے، کارڈ پہ اے ٹی ایم کارڈ پہ بھی 100 200 300 ریال منگوا سکتے تھے۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ ان کے پاس موبائل بھی تھے، دونوں میاں بیوی کے پاس موبائل بھی تھے، اور موبائل نہ ہو تو 1200 1300 1400 ریال کا ایک موبائل تھا، وہ ایک موبائل بھی بیچ سکتے تھے۔ اور جو سال میں 3 بار یا 4 بار آتے، اتنے امیر تو وہ تھے نہیں کہ 3 4 بڑے بڑے لوگ جو ہے نا بزنس مین، وہ بھی سال میں 3 4 بار نہیں آتے۔ کبھی 5 سال کے بعد کوئی آ گیا، کبھی 2 سال کے بعد کوئی آ گیا، کوئی بڑا آدمی ہوگا، بڑا تاجر ہوگا، بزنس مین ہوگا، تو سال کے بعد یہ ایک سال میں 3 بار 4 بار کیسے آتے ہیں؟ یقیناً مجھے بھی اندازہ ہو گیا جب میں نے ان کے پاسپورٹ بھی 4 میاں کے بھی 4 پاسپورٹ تھے، اور جو اس کا بیوی تھی اس کے بھی 4 پاسپورٹ تھے، کیونکہ 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد پاسپورٹ جب رینیو ہوتا ہے تو اس کو ٹچ کر دیتے ہیں، اس پاسپورٹ کو بھی نئے پاسپورٹ کے ساتھ تینوں پاسپورٹوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ یہ قانون ہے سعودیہ کا اور دبئی کا۔ تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے بولا، پھر میں واپس آیا، ان لوگوں کو ملا، میں نے بولا بہت افسوس اور شرم کی بات ہے، آپ نے مجھے کچھ بتایا اور حقیقت کچھ ہے۔ یہ جو آپ نے 17 18 15 شاپر رکھے ہوئے ہیں، ایک شاپر میں کم از کم نہ بھی ہوں تو 1000 1200 1500 تو ہوگا، زیادہ بھی نہیں، تو اس میں زیادہ تر پیسے ایک ریال کے تھے، ایک ریال والے زیادہ تھے، 5 کے نوٹ بھی تھے اور 10 کے نوٹ بھی تھے، کچھ 50 کے نوٹ بھی تھے۔ تو آپ نے یہ جو 18 17 شاپر رکھے ہوئے ہیں اور یہ پیسے، یہ سارے کہ آپ کے پٹرول کے اور آپ کے خرچے کے پیسے ہیں؟ آپ بہت غلط ہو، جھوٹ بول رہے ہو، آپ ناٹک کر رہے ہو، آپ انٹرنیشنل بھیکاری ہو جو سال میں 3 4 بار یہاں پہ آتے اور اسی طرح پیسے اکٹھے کر کے چلے جاتے ہو۔ پھر وہ میں نے بولا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھ سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے کبھی بھی بات نہ کرنا۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیو، یہ میری دونوں باتیں چشم دید ہے، جس کا میں خود ہی گواہ ہوں۔ میں نے یہ باتیں آپ سے جو شیئر کی ہیں، یہ سنی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں ہوٹل والی بات بھی میں نے آپ سے شیئر کی کہ وہ کس طرح وہ ان لوگوں کو جو آئے ہوئے تھے، جو معذور لوگ تھے، کسی طرح کھانا کھلا رہی تھی۔ ہاں، ایک بات میں بتانا بھول گیا، اس نے 2 ویل چیئر والے بھی رکھے ہوئے تھے، جو پیروں سے معذور تھے، وہ 2 جو دہاڑی پہ تھے، 100 ریال وہ لیتے تھے، وہ ساتھ ہی ہوتے تھے، جہاں ان کو لے جانا ہوتا ہے، وہ جو دہاڑی پہ لڑکے تھے وہ بھی پاکستانی تھے، ویل چیئر والے، وہ ان کو لے کر جاتے تھے، اور واپسی پہ رات کے 11 بجے 10:30 یہ تو اس دن 11 بجے کی، رات کے 11 بجے کی بات ہے، وہ اپنے دھندے سے فارغ ہو کر آ چکے تھے یہاں پہ، اور ڈیلی مجھے بعد میں پتہ چلا، ڈیلی وہ 11 بجے یہاں کھانا کھا کے اپنے وہ منزل جو ہے، قیام گاہ ہے، ان کی ہوٹل ہے جو رینٹ پہ انہوں نے گھر لیا ہوا، وہیں چلے جاتے ہیں، اور صبح 8 بجے اٹھ کے، بلکہ صبح کی نماز کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں جی یہاں کی حقیقت حالات۔ اسی وجہ سے ابھی گورنمنٹ سعودی عربیہ نے وزٹ کا ویزا بند کر دیا ہے، بالکل ویزا بالکل بند۔ کیوں کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ جو شخص یہاں پہ 3 مہینے یا سال کے ویزے پہ آتا ہے، سال کا ویزا ہوتا ہے، ملٹیپل ویزا ہوتا ہے، ہر 3 مہینے کے بعد ان آؤٹ ہونا پڑتا ہے، مطلب ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے، جس طرح اردن کا بارڈر وہیں کراس کرتے ہیں، پھر واپس ان ہو جاتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد، یا کچھ لوگ اس طرح امارات چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ پاکستان چلے جاتے ہیں، 3 مہینے وہاں گزار کے 3 مہینے سے 2 4 5 دن پہلے پھر آ جاتے ہیں، لیکن ایسا کرتا کوئی نہیں، سبھی لوگ یہاں اردن کے بارڈر پہ بس میں بیٹھے رہتے ہیں، بس آؤٹ ہوتی ہے پھر ان ہوتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا سارا مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہ لوگ یہاں آ جاتے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں ادھر؟ کیا عبادت کے لیے ہے؟ نہیں جی، نہیں، عبادت کے لیے نہیں،
جو لوگ عبادت کے لیے 21 دن کے ویزے پر یا 28 دن کے ویزے پر آتے ہیں، یقین جانو جب وہ 3-4 متواتر آتے وقت 3-4 عمرے کر لیتے ہیں اور اللہ کے گھر کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو 21 دن کا ویزا نہیں لگوانا تھا، 17 دن 15 دن کا لگوانا تھا۔ وہ لوگ اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اداس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 مہینے کے لیے نماز یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ سبھی لوگ جو بھی 3 مہینے کے ویزے پہ آئے ہوئے ہیں یہ کریمنل لوگ ہیں، یا بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، یا کوئی فراڈی کیس کے 2 نمبری والے ہیں، یا اور کچھ بھی نہیں ہے، تو چوری چھپے یہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ویزے کا مطلب یہ ہوتا ہے حج ویزا اونلی حج، عمرہ ویزا اونلی عمرہ، اور وزٹ ویزا اونلی وزٹ، اور ورک ویزا اونلی ورک۔ یہ کیا تک ہے کہ 3 مہینے یا 1 سال کے ویزے پہ آ گئے، وزٹ پہ آ گئے۔ وزٹ پہ آپ گھومو پھرو، کوئی بزنس کا سوچو، کسی عربی سے بات کرو۔ وزٹ کا مطلب تو یہی حکومت نے جو ویزا جاری کیا ہے کہ وہ لوگ آئیں ادھر آ کے دیکھیں، کمپرومائز کریں، دیکھیں کہاں ہم نے یہاں پہ آ کے کیا کام اور کون سا کام اور کس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ وزٹ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے۔ وزٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ادھر آ کے چوری چھپے کام کریں، یا 2 نمبری کریں، یا بھیک مانگیں، یا فراڈ کریں، یا ویل چیئر۔ آج کل ویل چیئر کا بھی بڑا دھندا ہے۔ یہ وزٹ پہ آئے ہوئے لوگ جو ہے نا، بعض اوقات تو ان لوگوں نے اپنی خواتین کو بھی یہاں پہ لے آئے جو ویل چیئر چلاتی ہیں۔ حرم بیت اللہ شریف میں جو معذور اشخاص ہوتے ہیں ان کو لے کر، یا بوڑھے ہوتے ہیں، کافی عمر کے ایڈج لوگ ہوتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، 100 ریال، 80 ریال، 120 ریال لے کے ان کو عمرہ کراتے ہیں۔ پہلے جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تمہاری ماں کا کیا نام ہے، تمہارے باپ کا، ایک دوسرے کو نام پتہ بتا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی چیکنگ ہو تو اگر کوئی پوچھ لے کہ اس کا کیا نام ہے، اس کے باپ کا نام کیا، اس کی یہ 3-4 جملے یہ رٹ لیتے ہیں۔ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھدار ہیں، حکومت بھی سمجھدار ہے۔ ان کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رینٹ پہ ویل چیئر چلا رہے ہیں یا حقیقی ان کے یہ کوئی محرم یا ورثہ یا رشتہ دار ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک دم ان کو جو ہے نا وہ جیل بھیج دیتے ہیں، جیل سے آل لائف ایگزیکٹ انٹری ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ سعودی عرب آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی دھندا آج کل یہاں پہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں تو بھائی شرمندگی ہوتی ہے اس طرح کے حالات دیکھ کے۔ آخر ہمارا بھی پاکستانی خون ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں تو احساس بھی ہوتا ہے، اپنے ملک کی بدنامی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے کافی عرصہ اللہ کے گھر کے قریب رہتے ہیں۔ 28 سال ہو گئے، پتہ نہیں ہم کس طریقے سے یہاں گزارتے ہیں، کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کبھی ہمارے عزیز و اقرب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ہمیں تو ان کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکتے۔ یقین جانو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہے۔ اپنے ملک کے حالات بھی تو اسی طرح ہے نا، وہاں بھی تو بے روزگاری کی چیخ و پکار ہے۔ حکومت نے جتنی حکومتیں، میں تو جانتا ہوں 88 کے الیکشن سے لے کر آج تک کسی حکومت نے کسی غریب کا ساتھ نہیں دیا۔ غریب دن بدن زمین میں گھستا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا قانون۔ میں خیر اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں کیا بولوں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، بس رونا آتے۔ آج بھی حرم بیت اللہ شریف میں نے ایک ویڈیو بنائی، خاص طور پہ اتنی رویا، بس اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ ہمارے حکمران ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کچھ نہیں دے سکتے، ماں سوائے ضلالت کے، رسوائی کے، بجلی کے ٹرپل بل کے، مہنگائی کے علاوہ ہمیں ان لوگوں نے دیا ہی کیا ہے؟ ہمیں کیا خوشی دی؟ حکومتیں جتنی بدلی سن 88 سے بلکہ 71 سے لے کر آج تک، 71 سے نہیں سن 47 سے لے کر آج تک ہمیں کیا ملا؟ کس غریب کو کیا ملا؟